حقیقی مسلمان نہیں ہے، برائے نام مسلمان ہے، اور جو بھی ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں وہ محض لپ سروس ہے بس۔ مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ نمازیں روایات ہیں، معاشرے کا جبر ہے۔ داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ برائے نام، یہ بھی معاشرے کا جبر ہے۔ اور کسی چیز کی حکمت نہ ہمیں معلوم ہے نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع قربانی آخر کیوں؟ دیکھیں، یہ وہ بات ہے جو ہم سوچتے نہیں ہیں، اور ایک بات نوٹ کر لیں، دین کا بس ایک رسم اور ایک نام رہ گیا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ دین کی جو بھی باتیں ہیں اس کی ہم حکمت، اس کی وجہ ہم تلاش نہیں کرتے، حالانکہ یہ کرنا چاہیے۔ ہر چیز کی حکمت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور کیونکہ دیکھیں دنیا میں بھی آپ وہ کام کرتے ہیں جس کا حکمت آپ کو معلوم ہو، جس کا مقصد آپ کو معلوم ہو، جس کا ایک فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہو۔ اپنے بچے کو آپ 15-16 سال ہزاروں لاکھوں روپے فیس دیتے ہیں اور اس کو ایک روٹین میں ڈالتے ہیں، اسکولنگ کراتے ہیں اس کی۔ آپ کو اس کی حکمت معلوم ہے، اس کا فائدہ معلوم ہے، نہ کراؤ تو اس کا نقصان معلوم ہے، لہٰذا آپ کرتے ہیں۔ جو بعض پیرنٹس ہیں اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، بچوں کی فیسیں دیتے ہیں، یونیفارم بنواتے ہیں، کتابیں وغیرہ، یہ سارے لنچ، مائیں جو ہے صبح صبح اٹھتی ہیں اور بچوں کو اسکول بھجواتی ہیں اور کپڑے پہناتی ہیں، یونیفارم، اور وہ ذمہ داری سے کرتی ہیں۔ ماں کو پتہ ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ جائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، حکمت معلوم ہے۔ ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ دنیا میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کی حکمت اور فائدہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تب کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ کسی چیز میں ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے پھر ہم وہ کام نہیں کرتے، فائدہ نظر آ رہا ہے وہ پھر کام کرتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کی باتیں ہیں۔ تو دین ہمیں پتہ نہیں ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، کیوں ہے، اس کی کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے، ہمیں نہ معلوم ہے اور نہ ہم اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت بنیادی سوال ہے۔ دین کی جب آپ کو حکمت معلوم نہ ہو کہ اس کی مجھے ضرورت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے۔ دین کی طرف ہم نے دین سے رخ پھیر لیا ہے۔ حقیقت میں ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، کیونکہ دین کی حکمت ہم نہ جانتے ہیں، نمبر ایک، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بات ہے، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ آج کے پیرنٹس جو بھی ہیں، والدین، وہ خود دین کو نہیں جانتے، وہ دنیا کو جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو دنیا کے راستے پر ڈال دی، مسجد بھجوا دیتے ہیں، اس کو حافظ بنا دیتے ہیں، قاری بنا دیتے ہیں۔ یہ سب رسم ہے، بغیر جانے بوجھے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ میرا بچہ اچھی تلاوت کر لے گا تو مجھے بڑا مزہ آئے گا، میرا نام روشن ہوگا، فلاں کا بیٹا ہے، قاری ہے، حافظ ہے، قاری ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، قربانی آج میرا موضوع ہے۔ قربانی کی حکمت ہم نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں، بس مختصر بات ہے۔ بس قربانی آئی ہے، لوگ قربانی کر رہے ہیں، ہم نے قربانی نہ کی، میری گھر کی نالی سے خون نہ بہا،
اور گھر کے سامنے اجڑی ہم نے نہ ڈالی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے انہوں نے تو قربانی نہ کی، ان کی گھر کی نالی تو سرخ نہیں نظر آ رہی۔ تو ظاہر ہے یہ ایک معاشرے کا جبر ہے جو بھی ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ روایات ہیں۔ قربانی کی وہ روح ہم میں موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں، برائے نام مسلمان ہیں، اور جو بھی ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں وہ محض لپ سروس ہے بس۔ مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ نمازیں روایات ہیں، معاشرے کا جبر ہے۔ داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ برائے نام، یہ بھی معاشرے کا جبر ہے۔ اور کسی چیز کی حکمت نہ ہمیں معلوم ہے نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ بات تو میں قربانی کی کر رہا ہوں، اس پہ بھی آتا ہوں میں، لیکن قربانی تو دین کا ایک حصہ ہے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، قربانی ایک یعنی یہ جانوروں کی قربانی کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں۔ قربانی ہمارے دین کی اساس ہے۔ انسان جب آتا ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہمیں تو اس پہ یقین نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے، محض دنیا کے مزے لوٹنے کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا۔ کھا لے پی لے جی لے کون کہتا ہے؟ مزے کرو، عیش کرو، مزے کرو، مزے اڑاؤ۔ 15 کروڑ روپے دو مسلمانوں نے دیے ہیں ٹائٹینک آج کی تاریخ میں سیر کرنے کے لیے، 15 کروڑ روپے، اور دراصل وہ موت کا سفر تھا، ان کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن 15 روپے انہیں خرچ کیے اور بڑے فخر سے کیے کہ ہم وہ واحد مسافر ہیں جو ٹائٹینک کی سیر کریں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ کیا ہے 15 کروڑ روپے؟ اب یہ میں تو کسی پہ وہ نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ دین کے لیے ہم خرچ نہیں کرتے۔ سیر سپاٹا، اب ٹائٹینک کیا ہے؟ ایک لوہے کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے سمندر کی تہہ میں، آپ کیا سیر کر رہے ہیں اس کی؟ لیکن بس ہے 15 کروڑ روپے، میں نے ایک نام ہے، میں نے اتنے پیسے ہیں کہ میں 15 کروڑ روپے دے سکتا ہوں، اپنے کے اور اپنے چھوٹے کے۔ خیر، میں قربانی کی بات کر رہا ہوں ایز اے ہول، اور میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا خیال ہے، دیکھیں آج بچہ جو ہے اس کے ذہن میں ظاہر ہے، ماں باپ نے ڈالا ہوا یہ تصور کہ تم نے بڑا لیڈر بننا ہے دنیا کا، بس ہر پیرنٹ اپنے استطاعت سے بچوں کو اچھی سکولنگ کراتا ہے، اچھی ڈگری، اونچی ڈگری، یہ وہ، تو ہر پیرنٹ ایسا ہی ہے۔ ہم سب کے دل و دماغ میں دنیا ہے، صرف دنیا، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو کہ سب سے پہلے آپ کو طے کرنی ہے۔ آخرت کی آپ خود اپنا احتساب کریں، اپنی نظر میں دیکھیں، آپ کی نظر میں آخرت کی کیا اہمیت ہے۔ بلکہ ایک دوسری بات ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ کچھ کاموں پہ ناراض ہوتا ہے، ہمارے کچھ کاموں پہ، چونکہ اس نے اختیار دیا ہوا ہے عمل کا کہ جو چاہو کرو، تو پھر بعض کاموں پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، بعض پہ خوش ہوتا ہے۔ ہمارے لیے رب کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
یعنی اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں، قربانی کے پہ تو ہم آئیں گے، بات کریں گے، لیکن رب کی رضا، رب کی خوشنودی، رب کی خوشی ہماری نظر میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت یعنی سوچ و بچار والی بات ہے۔ آپ کی نظر میں اگر رب کی رضا کی کوئی اہمیت ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام آج کا مسلمان جو ہے اس کے لیے رب کی رضا، رب کی خوشنودی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ بھی ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل